علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی مشرکین مکہ نے کی، اور جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمانی تھی اسی رات یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر کر باہر کھڑے ہو گئے۔ ساری رات باہر کھڑے رہے۔ جب صبح ہوئی اور جھٹپٹا سا ہوا صبح کی پاؤں پھٹی، اس وقت یہ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہ آرام فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کب کے نکل چکے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے، تعداد میں بھی اچھے خاصے تھے، اور اس زمانے میں کوئی پولیس، کورٹ، کچہری، ان سب چیزوں کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ یہی سردار تھے، انہی کے قبیلے تھے، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، اختیارات ان کے ہاتھ میں تھے۔ یہ لوگ ساری رات باہر کیوں کھڑے رہے؟ رات میں ہی گھر کے اندر داخل ہو جاتے، گھر میں گھس کے مارتے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے اندر یہ چیز عیب سمجھی جاتی تھی، برائی سمجھی جاتی تھی کہ جانی دشمن بھی ہو تو بھی اس کو گھر کے اندر گھس کے نہیں مارنا، جب باہر نکلے گا تو للکار کے ماریں گے۔ اور آج ایک ہمارا حال ہے، اتنا برا ماحول ہے، اس قدر فتنوں کا دور ہے کہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کر کے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جان کا خطرہ نہ آ جائے، کوئی جان کا دشمن نہ آ جائے، کوئی قتل نہ کر دے، ہماری بچیوں کی عزت نہ لوٹ لے۔ گھروں کے اندر بیٹھ کر کے ایک خدا کو ماننے والے ہیں، وہ 360 خداؤں کو ماننے والے تھے، اس کے باوجود بھی یہ چیز ان لوگوں کے یہاں بڑی عیب سمجھی جاتی تھی کہ کسی کو گھر کے اندر گھس کے نہیں مارنا۔ اتنے بے غیرت نہیں تھے وہ لوگ۔ اللہ حفاظت فرمائے، کیا دور آ گیا۔ کبھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی پولیس کے پیروں میں۔ مسجدوں کے اندر پولیس ہوتی ہے تب کہیں جا کر سکون سے نماز پڑھی جاتی ہے، جو پولیس کے پہرے نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کیا معاملہ سننے کو مل جائے۔ بہرحال اللہ حفاظت فرمائے۔ اس طریقے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر پہنچے، غار کے اندر پہنچنے سے پہلے جو معاملات ہوئے وہ اس طریقے سے ہوئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے، کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے ہوتے تھے، کبھی دائیں ہوتے تھے، کبھی بائیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے پوچھتے تھے کہ ابو بکر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی دشمن آگے گھات لگا کر کے بیٹھا ہو، کہیں وہ حملہ نہ کر دے، اس خیال سے میں آگے بڑھ جاتا ہوں، اور جب مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی پیچھے سے تعاقب کرنے والا آ رہا ہو تو اس خیال سے میں پیچھے ہو جاتا ہوں، بس اس وجہ سے میں بار بار آگے پیچھے ہو رہا ہوں۔ یہ غار پہنچے، ایک جگہ ہے مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر۔ وہاں پہنچنے کے بعد 2.5-3 میل کا جو فاصلہ ہے، وہاں پہنچنے کے بعد اس غار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے اندر داخل ہونے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، خود غار کے اندر گئے، اس کی صفائی کی، اس کو صاف ستھرا کیا، اور اس کے بعد جو کرتا پہن رکھا تھا وہ کرتا اتارا، اور غار کے اندر جتنے سوراخ تھے اپنا کرتا پھاڑ پھاڑ کے اس کے کپڑے ان سوراخوں کے اندر بھر دیے کہ کہیں اس میں سے کوئی نقصان دینے والی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے باہر نہ آ جائے۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا جس میں کیونکہ کپڑا ختم ہو گیا، سوراخ ابھی بھی باقی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں مبارک کی ایڑی اس میں لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر بلایا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، معاملہ ایسا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی گود کے اندر سر رکھ کر کے آرام فرما تھے کہ جس سوراخ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیر رکھا ہوا تھا، ایڑی لگائی ہوئی تھی، وہاں سے ایک سانپ نکلا۔ اب ایڑی لگی ہوئی تو باہر نہیں نکل سکا، اس ایڑی پر اس نے کئی بار کاٹا، جس کے نتیجے میں ابو بکر صدیق کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے آنسو نکلا، اور وہ آنسو گرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا ابو بکر صدیق کے آنسو نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ ابو بکر کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ میری ایڑی میں تکلیف ہے، دیکھا تو وہاں سے سانپ نکلا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کانپ کو گویائی عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی اجازت لے کر کے آیا تھا آپ کا دیدار کرنے کے لیے. وہ ایڑی رکاوٹ تھی تو اس لیے کاٹ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک وہاں لگایا اور وہ ایڑی بالکل ٹھیک ہو گئی، بالکل صحیح ہو گئی. بہرحال غار کے اندر 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور ان 3 دنوں کے اندر مکے کے اندر بالکل شور و غل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش رہی ہے. بلکہ مشرکین مکہ کی جانب سے تو یہ انعام بھی تھا کہ اگر کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر صدیق کو زندہ یا مردہ کسی بھی صورت میں لے آتا ہے تو ان دونوں کے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. ابو بکر کو لاتا ہے تو ان کے 100 اونٹ، اللہ کے رسول کو لاتا ہے تو ان کے 100 اونٹ. بہرحال یہ غار کے اندر پہنچے، اور اس کے بعد یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھرانہ ہے ان کا بڑا معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کی خبریں لاتے رہے. ابو بکر صدیق کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ نوجوان تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سارا دن مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور مکے کے حال احوال پتہ لگاتے رہتے تھے کہ کیا خبریں چل رہی ہیں، کیا حالات چل رہی ہیں. اور رات ہوتے ہی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غار پہ جاتے تھے اور وہاں جا کر کے سارا دن جو بھی معاملات ہوتے تھے ان سے اطلاع فرماتے تھے. پیچھے سے عامر بن فہیرہ، میں نے بتایا نا کتنے ٹیکنیکل طریقے سے یہ ہجرت ہوئی ہے. جب یہ جاتے تھے پیچھے سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاتی تھی اور کھانا وغیرہ توشہ وغیرہ لے کر کے جاتی تھی. جب عبداللہ جاتے تھے اور صبح واپس آتے تھے اور حضرت اسماء جاتی تھی اور وہ کھانا پہنچا کر کے واپس آتی تھی تو ان کے جانے اور آنے میں پیروں کے نشان بن جاتے تھے. تو عامر بن فہیرہ یہ ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام ہے، ان کا ذکر بار بار آ رہا ہے. یہ بکریاں لے جاتے تھے اور ان بکریوں کے چلنے کی وجہ سے وہ پیروں کے نشان جو غار تک بنتے تھے وہ مٹ جاتے تھے، جس کے نتیجے میں پھر یہ وہاں پہنچ کر بکریوں کا دودھ اللہ کے رسول اور ابو بکر کو پلاتے تھے اور پھر کچھ دیر وہاں رک کر کے پھر واپس آ جاتے تھے. اچھا جی، 3 دن تک جب یہ غار میں رہے ہیں، یہاں پر ایک موقع ایسا آیا کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے غار تک پہنچ گئے. اور یہ غار کچھ اس طریقے سے، جب اس پہ اوپر چڑھا جائے تو پھر یہ نیچے اندر جا کے اس طریقے سے، پہلے اوپر پہاڑ پہ چڑھو پھر غار اندر نیچے جا کے ہے، اس طریقے سے. تو جب یہ لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے مشرکین مکہ تو غار کے اندر کچھ اس طریقے سے تھے کہ ان کے پیر نظر آتے تھے نیچے سے، پیر اوپر کی طرف محسوس ہوتے تھے، غار نیچے تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ معاملہ ایسا تھا کہ اگر یہ لوگ جھک کر صرف غار میں ایسے جھک کر دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پردہ فرمایا، تارے عنکبوت سے وہ کام لیا کہ مکڑی کو حکم ہوا، اس نے جالا تن دیا اور غار کا جو منہ ہے وہ بالکل بند ہو گیا. اور ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ لوگ غار کے اندر گئے ہوتے تو یہ جال تو بہت پرانا ہے مکڑی کا، یہ جال ضرور ٹوٹا ہوتا، اس کا مطلب غار کے اندر کوئی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس طریقے سے معاملہ آ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. بڑا زبردست جملہ ہے، علماء نے اس کے اندر ایک لطیفہ بیان کیا بہت زبردست، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو یہ اس طریقے سے بالکل آ گئے، سر کے اوپر آ چکے بالکل، تو آپ نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، افسوس نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے سمندر کے پاس اور فرعون پیچھے تھا تو اس موقع پر ان کی قوم نے کہا تھا کہ موسیٰ یہ تو رستہ بند ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ تو اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. تو ایک کلیم اللہ اور حبیب اللہ، کتنا فرق ہے اس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، اپنا ذکر پہلے کیا، ربی لفظ بعد میں آتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، رب کا ذکر پہلے کیا، معنا یہ بعد میں کہا. کتنا زبردست لطیفہ، کتنی بڑی بات ہے. بہرحال یہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچے، لیکن پھر ناکام اور نامراد ہو کر کے واپس لوٹ گئے. 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر نکلے اور 3 دن کے اندر مکے کے اندر بھی جو معاملہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، ان لوگوں نے سوچا کہ نکل گئے ہوں گے بہت دور اب تک. تو بہرحال اب موقع ایسا آیا کہ ایک شخص تھا عبداللہ نام کا، لیکن یہ مشرک تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجرت دی تھی اور اس پر اعتماد کیا تھا. مشرک تو تھا لیکن متعصب نہیں تھا، اور اس سے یہ کہا تھا کہ 3 دن کے بعد وعدے کے مطابق تم وہ دونوں اونٹنیاں جو ابو بکر صدیق نے خریدی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اونٹنی کی قیمت دے کر کے اس کو استعمال کیا تھا ہجرت کے موقع پر، وہ دونوں اونٹنیاں لے کر کے 3 دن کے بعد یہ غار پہ پہنچ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے
اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ روایتیں دو ملتی ہیں کہ ایک اونٹنی پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور ان کے ساتھ ابوبکر صدیق تھے، اور ایک دوسری اونٹنی پر حضرت عامر بن فہیرہ اور ان کے ساتھ عبداللہ ابوبکر کے بیٹے وہ سوار تھے۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ عبداللہ اس ہجرت میں نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر تھے اکیلے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور دوسری اونٹنی پر حضرت عامر بن فہیرہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرے اونٹ پر وہ عبداللہ تھا جو اپنا اونٹ لے کر کے آیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اجرت لے کر کے اس سفر میں ساتھ میں تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام مدینے کا راستہ تھا اس کو چھوڑا اور ایک سمندر کے قریب کا ساحلی راستہ اس کو اختیار کیا۔ سمندر کے بہت زیادہ قریب نہیں گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں سمندر نہیں دیکھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، ہاں لیکن سمندر کے قریب کا جو راستہ بنتا ہے اس کو اختیار کیا اور وہاں سے آگے بڑھے ہیں۔ اور آگے بڑھنے کے بعد یہاں سے جو معاملہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کا ایک گھر پڑتا ہے، وہاں پہنچے۔ ام معبد یہ بڑی مہمان نواز خاتون تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بکریاں تھیں اور ان کے شوہر تھے ابو معبد، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچے، اس خاتون کی بوڑھی تھی بہت زیادہ، تو شوہر گھر پر نہیں تھا، یہ اکیلی باہر بیٹھی ہوئی تھی، گھر کے دالان کے اندر بیٹھتی تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہاں تو کچھ نہیں ہے، کچھ بکریاں تھیں، میرا شوہر لے کے چلا گیا ہے۔ ایک کمزور سی لاغر سی بکری تھی جو وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ بکری کیسی ہے؟ تو اس عورت نے کہا، ام معبد نے کہا کہ یہ تو اتنی کمزور ہے کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بکریوں کے ساتھ جا نہیں سکی، اتنی کمزور ہے، چل پھر بھی نہیں سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں اس کو آزما لوں، تو بالکل آزما لیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے دودھ تھنوں سے بھر گئے، اور روایت کے اندر آتا ہے اتنا بڑا برتن کہ جس میں کم سے کم 10 آدمیوں کے پیٹ بھر کر دودھ پینے کے برابر دودھ تھا، وہ پورا کا پورا برتن بھر گیا۔ میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا برتن ہوگا جس میں عام طور سے ہمارے یہاں جو بالٹی وغیرہ نہیں ہوتی جس میں عورتیں کپڑے دھوتی ہیں، ٹب بالٹی، اتنا بڑا برتن تو یہی ہو سکتا ہے، اسی میں 10 آدمی پانی پیتے۔ تو اتنا بڑا برتن بھر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس عورت کو پلایا، ام معبد کو۔ ام معبد، میں زکام کی وجہ سے شاید پراپر نہیں بول پا رہا ہوں نام۔ تو ام معبد نے جب اس کو پیا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے سفر کے رفقا تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو، عامر بن فہیرہ کو، سب کو پلایا، اور آخر میں خود پیا۔ پینے کے بعد پھر دوبارہ اس کا دودھ دوہا تو وہ پورا برتن بھر گیا دوبارہ دودھ سے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بکری اس کے حوالے کر کے اس کا دودھ اس کو دے کر آگے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ام معبد کا جو شوہر تھے وہ گھر آئے ہیں، تو انہوں نے جب دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو انہوں نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے کہا کہ ایک شخص آئے تھے اور انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ بکری کو اوپر ہاتھ پھیرا اور اتنی برکتیں تھیں، اتنا دودھ آ گیا، سب نے پی لیا، میں نے بھی پی لیا، پیٹ بھر گیا، پھر بھی یہ دودھ رہ گیا۔ تو ابو معبد کہتے ہیں کہ یہ وہی شخص تو نہیں ہے، وہی قریشی نوجوان تو نہیں ہے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کرا ہے؟ تو بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس ام معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہے، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ غیب سے آواز آئی، ہاتف کا لفظ آتا ہے کہ غیب سے ہاتف کی آواز آئی، اور اس آواز کے اندر اشعار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کیفیت اور آپ کی صفات کا ذکر تھا۔ بہرحال اس سفر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں تو آگے جا کر کے سفر کے اندر راستے میں 2 رکاوٹیں آئی ہیں، ایک سراقہ بن مالک کی شکل میں اور ایک بریدہ اسلمی کی شکل میں، اور یہ دونوں رکاوٹیں بعد میں مسلمان ہوئی۔ بریدہ اسلمی تو اسی سفر میں مسلمان ہوئے، اسی سفر میں۔ سراقہ بن مالک اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں گئے تھے لیکن ایمان نہیں لائے، امان مل گئی تھی ان کو اللہ کے رسول کی طرف سے، بعد میں یہ ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور ان کے بارے میں ایک بڑی زبردست بڑی پیاری پیشن گوئی اللہ کے رسول نے اس سفر میں فرمائی تھی جو بعد میں پوری ہوئی۔ وہ پیشن گوئی بھی میں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔